پاکستان بھر میں ایک اوور آل ایشو یہ آتا ہے کہ کہیں پہ دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے ریئیکشن میں کوئی اور واردات نہیں کرتے، بلکہ اس دہشت گردی کے واقعے پہ پہنچ کے لوگ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ گلگت کی سچویشن مختلف ہے، یہاں پہ خدا نخواستہ اگر کوئی دہشت گردی کا چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کا ریئیکشن بہت سخت کہیں اور ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے یہ بہت سینسٹیو ہے۔ ایک مرحلے پہ 5 پیشنٹس ایسے نوٹس میں لائے گئے ہیں جو آکسیجن کے بعد ظاہر ہے اگلا مرحلہ وینٹیلیٹر کا جاتا۔ وینٹیلیٹر پہ وہ آپریٹر کے پاس وہ ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، اس نے کہا سرنڈر کیا، میں وینٹیلیٹر چلا ہی نہیں سکتا ہوں۔ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن فتح اللہ وہاں موجود تھا، لوگوں میں موجود تھا، دھرنے میں موجود تھا، اور اس نے یہ بھی کہا اس ویڈیو میں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے جی، 11 بجے ہیں، میٹنگ شروع ہوئی ہے، مجھے سی ایم سیکریٹریٹ سے کال آئی ہے، میں وہاں کیبنٹ میں نہیں جاؤں گا، میری سب سے بڑی کیبنٹ آپ لوگ ہیں، آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے وہاں بھیجا تو میں آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ آج گلگت بلتستان میں انسپیکٹر جنرل پولیس محمد سعید وزیر کے زیر صدارت ایک امن کانفرنس ہوئی ہے۔ اس امن کانفرنس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا جو خطاب رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس نے پولیس میں موجود مسائل کی بڑی زبردست طریقے سے نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فتح اللہ خان نے بھی ایک دھرنے سے گلگت سونی کوٹ کے مقام پر خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کے اندر بھی بڑی اہم چیزیں سامنے آ گئی ہے اور فتح اللہ خان نے بھی اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ گلگت بلتستان میں بھرتیوں کے معاملات صاف اور شفاف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آج کے اس نشست میں بات کریں گے نگر کے انتخابات پہ جو 8 اگست کو ہونے جا رہے ہیں، جہاں پر پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور اسلامی تحریک آمنے سامنے۔ پروگرام پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید۔ اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا جو امن کانفرنس کے حوالے سے خطاب رہا، میرے خیال سے اس میں بلتستان سے لے کے گلگت دیامر تمام ریجنز کے بڑے زعماء نے شرکت کی تھی اور اس میں اس کا خطاب بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ کیا چیزیں سامنے آ گئی؟ امن کانفرنس میں وہ تقریباً 4 مکاتب فکر کی نمائندگی تھی، نور بخش صوفیہ، اہل تشیع، اہل سنت اور اسماعیلی جو کمیونٹی ہے۔ اس میں تو ظاہر تجاویز تھیں، چونکہ ابھی کچھ دنوں کے بعد محرم الحرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ریجن کے جو حالات ہیں ان کے پیش نظر تھوڑا سا اس دفعہ گلگت بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے۔ اس دفعہ کا فوکس ہے جس طرح کے حالات ہیں اس میں، اس لیے گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ اس میں کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے کہ جس کو جہاں استعمال کرنا کہیں، اور یہ محرم الحرام خاص کر جو عاشورہ جو 10ویں محرم کا جلوس ہے وہ پرامن طریقے سے جو ابتدائی 10 ایام ہے، اس میں بیسیکلی جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں ایک اوور آل ایشو یہ آتا ہے کہ کہیں پہ دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے ریئیکشن میں کوئی اور واردات نہیں کرتے، بلکہ اس دہشت گردی کے واقعے پہ پہنچ کے لوگ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ گلگت کی سچویشن مختلف ہے، یہاں پہ خدا نخواستہ اگر کوئی دہشت گردی کا چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کا ریئیکشن بہت سخت کہیں اور ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے یہ بہت سینسٹیو ہے۔ صحیح بات۔ اب اس میں انسپیکٹر جنرل پولیس محمد سعید وزیر صاحب نے جو خطاب فرمایا وہ بڑا زبردست تھا۔ تو اس نے کہا جی یہ جو پولیس کی، اس نے کہا اعتراف کیا پہلے، تو اس نے کہا کہ جی پولیس کی جو ایک پرفارمنس ہے جس پہ اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو امن کانفرنس کے شرکاء تھے انہوں نے بھی سوالات اٹھائے تھے۔ صحیح۔ اس پر انہوں نے کہا جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ پولیس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے جو کسی پولیس میں ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ اس نے بتائی کہ پولیس میں جو اب تک کی جو اپائنٹمنٹس ہو گئی ہیں، بھرتیاں ہو گئی ہیں، اس میں بہت زیادہ عمل دخل اس کے اندر جو ہے نا سیکٹرین بیسڈ، اس نے کہا جی بھرتیاں ہو گئی ہیں، صاف شفاف نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا جی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ میری اپائنٹمنٹ فلاں سیاسی یا مذہبی شخصیت نے اپائنٹمنٹ کروائی ہے، ٹھیک، اس بندے کی بات زیادہ مانے گا، وہ اس کو زیادہ طاقتور سمجھے گا، وہ سمجھے گا جو بندہ مجھے اپائنٹمنٹ تمام قواعد ضوابط میرٹ کو پاؤں تلے روند کے جو بندہ مجھے یہاں تک جس نے پہنچایا ہے، اس بندے کل میرے اوپر کوئی بھی مشکل آتا تو میرا جو افسر ہے اس سے تو زیادہ وہ بندہ جو ہے نا میرے کام آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، کہیں کوئی ہم پوسٹنگ کرتے ہیں
तो उसी वक्त पुलिस के चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे सिपाही हो, चाहे क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर हो, वो अपने मुतालिका सियासी मजहबी बंदे को मैसेज करता है और विद इन 5 मिनट्स हमें फिर वहाँ से मैसेज आता है, जनाब ये तो हमारा बंदा है, इसको मेहरबानी करें। उसने कहा जी जब तक, और कहा अब भी यही सिलसिला चल रहा है, सियासी मजहबी दोनों अवामिल हैं। उसने कहा जी कि अभी तक तो गिलगित बल्तिस्तान के हालात इस तरह ठीक चल रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आ जाए जहाँ पे पुलिस को परफॉर्म करना है तो जिस तरह की पुलिस है उससे तवक्को ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए कि वो परफॉर्म कर पाएगी। बहुत बड़े सवाल हैं उस वक्त तक जब तक इस पुलिस के अंदर से सियासी और मजहबी मुदाखलत को निकाल के इसको एक प्रोफेशनल पुलिस की तरफ हम लेकर नहीं जाएंगे। उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, पुलिस का नाम नहीं लिया, उसने ओवरऑल ये कहा कि हम कुछ लोगों को कहते हैं ये बड़े फसादी मुल्ला हैं, फलां हैं। उसने कहा मैं समझता हूँ फसादी मुल्ला से ज़्यादा ख़तरनाक तासुब पसंद सरकारी मुलाजमीन है। ज़बरदस्त, ये बड़ी बात की, बड़े मज़े का वो था, उसकी चंद दिनों की ऑब्जर्वेशन है, ये माहौल था। मतलब उसने ये कहा कि उस फसादी मुल्ला से ज़्यादा ख़तरनाक तासुबी सरकारी मुलाजमीन है जो इस सिस्टम को खोखला भी कर रहे हैं और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जाहिर है वो ये नहीं कह सकता कि वो तासुबी पुलिस नहीं कहा, उसने बस इशारा वही था। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम सब जो है ना वो तासुबात में डूबे हैं। बिल्कुल और जिसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, इस वक्त आपको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा, सहूलियत कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स हैं, ऑपरेटर्स टेक्नीशियंस जाली तरीकों से क्या कहते हैं भर्ती हुए हैं, सिफारशी भर्ती हुए, वो अब वेंटिलेटर्स चला नहीं सकते हैं। एक मरहले पे 5 पेशेंट्स ऐसे नोटिस में लाए गए हैं जो ऑक्सीजन के बाद ज़ाहिर अगला मरहला वेंटिलेटर का जाता। वेंटिलेटर पे वो ऑपरेटर के पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं था, उसने कहा सरेंडर किया, मैं वेंटिलेटर चला ही नहीं सकता हूँ। ठीक, वो पेशेंट्स बिल्कुल यही सूरत हाल है। एक ज़माने में सर पुलिस इस्लाहत का एक मौजूद छिड़ गया था, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट तक ये कहानी गई थी और पुलिस के अंदर से भी कुछ ड्राफ्ट सामने आ गए थे, तो क्या उसके नतीज ये हैं? सर पुलिस का इस्लाहत क्या है? इस्लाहत तो वो रिफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकल इशूज़ होते हैं ना। सीधी सादी सी बात है कि हाँ उसने एक और बात की, उसने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा जहाँ पुलिस कमज़ोर होती है, जहाँ रियासत कमज़ोर होती है, वहाँ फिर बदमाश ताकतवर हो जाता है। उसने कहा हमें अपने रिट को बहाल करना होगा। उसने कहा हम कब तक लोगों को पैर पकड़ के अमन की भीख मांग के हम अमन को बहाल रखें? आखिर ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? भीख मांग के अमन का उसने कहा मैं कायल नहीं हूँ। अमन कायम करना है, रेट को ठीक करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल से। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी जबरदस्त, इस पे जारी बात है, पूरा एक वो काफी अलग भी किया जा सकता है। बट आप रिफॉर्म्स की बात करें, मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कुछ भी न करें, आप चुन के जो सेंसिटिव एरियाज के हसास इलाकों में, चाहे वो बल्तिस्तान रीजन है, गिलगित रीजन है, खासकर गिलगित शहर है, फिर दियामिर है, वहाँ पे कुछ थानों के अंदर आप कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे मेरिट के ऊपर आप पे सचोज लगा दें, फिर आप देखें आपका जो है ना वो क्राइम रेट कितना नीचे आ सर। जो खताब मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद आज जो डिस्कशन वहाँ पे हुई है उससे जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, वहाँ पे वो DIG ऑपरेशन भी मौजूद था, DIG बल्तिस्तान रीजन, DIG दियामिर भी था। मुझे जो लगता है कि अगले चंद दिनों में गिलगित के अंदर पुलिस आपको सड़कों पर एक्टिवली परफॉर्म करते हुए
لڈو سی محبت ہو یا کیک کی سی چاہت، زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ۔ ہم پہاڑوں کے ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ، نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس۔ آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے، آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے نیشنل بیکرز۔ جو خطاب آئی جی پی نے پولیس کے حوالے سے کیا، وہی صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو معمول کے طور پہ دیگر جو محکمے ہیں یا شعبے ہیں ان کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر فتح اللہ خان صاحب کا جو خطاب تھا اس کو اگر دیکھا جائے، جو اس نے ہاسپٹل کے جو ملازمین کا احتجاج تھا ہاسپٹل کے حوالے سے ان مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا، فتح اللہ خان صاحب نے پتہ نہیں، میں تو کیا اب اس پہ تبصرہ کروں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مطلب یہ جو والنٹیئرز کام کر رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں نے بھی اپائنٹمنٹس، جب یہ پتہ نہیں کوئی کانٹریکٹ ہے یا پھر 3 مہینے کے لیے کوئی اسپیشل ڈیوٹی کووڈ کے حوالے سے ہے، اس میں اپائنٹمنٹس کی میں نے بھی کچھ لوگوں کی سفارش کی تھی، سفارش نہیں مانی گئی۔ اب ایک منسٹر خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے سفارش کی تھی۔ پھر اس میں اگلی بات تو اس نے ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ وہاں سے وہ پبلک کر رہی تھی کہ ڈی ایم ایس کو ہٹاؤ، نام لے رہے تھے، اور اس نے کہا جی کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اس ڈی ایم ایس کو نہیں ہٹاتے کل کلاں اس کو، یہ اوپن تھریٹ تھی۔ اب تک سر وہ ایم ایس کے طور پہ کام کر رہا تھا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، اب ڈی ایم ایس میں آ کے وہ احتجاج ہو رہا ہے۔ مجھے اب اندر کی صورتحال کا مجھے نہیں پتا ہے کہ ظاہر ہے کسی وجہ سے اگر لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں روڈ بلاک کر کے اتنی اگریسولی، اور آلموسٹ فتح اللہ کے ساتھ بھی وہ جس ٹون میں وہ بات کر رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر سے وہ کتنے مشتعل ہیں۔ وہ ڈی ایم ایس کے بارے میں فتح اللہ کو انہوں نے سیدھی سادھی بات کی، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اس بندے کو یہاں سے نہیں ہٹایا جاتا ہے تو کل کلا کوئی اگر واقعہ یہاں پہ ہو جاتا ہے، میرے خیال سے وہ سینئرز کو پتہ نہیں کچھ وہ تھریٹ تھا، اس میں کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا، ویڈیو ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا بٹ ویڈیو کے اندر یہ تو یہ ایک ایشو ہے۔ اور اللہ خیر کرے، دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ کووڈ کے حوالے سے ہاسپٹلز کے اندر بس اللہ کے سارے سارا چل رہا ہے۔ وینٹیلیٹرز کا میں نے بتایا کہ آپریٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو آپریٹ نہیں کر سکتے۔ سر جو کنٹریکٹ یا کنٹینجنٹ کے جو ملازمین یا والنٹیئرز جو بھرتی ہو رہے ہیں ان کی فہرست گنڈاپور نے بھی طلب کر لی ہے بقول فتح اللہ۔ اس نے کہا جی کہ یہ کتنے لوگ لگے ہیں ان کے فہرست مجھے بھیج دیں، میں دیکھ لوں گا کہ کس نے جو ہے نا وہ مطلب ظاہر ہے آپ کے احکامات کو ماننے سے مطلب یہی ہوتا ہے نا، تو یہ میرٹ ہے۔ چلے یہ وزراء کی اپنی وہ جو کیپیسٹی ہے یہ بھی سامنے آ رہی ہے، جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن فتح اللہ وہاں موجود تھا، لوگوں میں موجود تھا، دھرنے میں موجود تھا، اور اس نے یہ بھی کہا اس ویڈیو میں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے جی 11 بجے ہیں، میٹنگ شروع ہوئی ہے، مجھے سی ایم سیکریٹریٹ سے کال آئی ہے، میں وہاں کیبنٹ میں نہیں جاؤں گا، میری سب سے بڑی کیبنٹ آپ لوگ ہیں، آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے وہاں بھیجا تو میں آپ کے ساتھ۔ فتح اللہ شروع دن سے کم از کم عوام کے ساتھ رہے ہیں معاملات میں، اب 2015 سے دیکھیں تو وہ کم از کم تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے عوام کے ساتھ رہے ہیں۔ نگر انتخابات کی صورتحال پہ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ کوئی صورتحال بدل رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں صورتحال بدل رہی ہے یا صورتحال وہ کوئی بدل نہیں رہی ہے، صورتحال جو ہے وہی ہے۔ اچھا، صورتحال وہی ہے جو 2004 میں تھی، جو 2009 میں تھی، جو 2015 میں تھی۔ سیدھی سی بات ہے، وہاں مقابلہ اسلامی تحریک پاکستان اور پیپلز پارٹی کا ہے۔ سر اسلامی تحریک ایک 2 حصے بن گئے ہیں، 10 حصے بن جائیں، وہاں سے پی ٹی آئی کا ایک اہم رہنما چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل رہے محمد حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئی ٹی پی میں شامل ہوئے۔ سر وہ جب پیپلز پارٹی میں تھے اس وقت روٹین میں تو یہ ہوتا ہے جب آپ کی صوبائی حکومت ہو، وفاق میں حکومت ہو، ضمنی الیکشن ہو رہا ہو تو دوسری پارٹیوں سے لوگ چھوڑ کے اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو سارے معاملات ہی الٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نگر میں بالکل نہیں ہے، دونوں حلقوں میں سے پی ٹی آئی نہیں جیتی تھی۔ آپ کے منوا صاحب آزاد لڑے، بغاوت کی، وہ جیتے، شامل ہوئے۔ ادھر سے امجد جیتے، دونوں حلقوں سے ہار گئی تھی۔ پی ٹی آئی نگر میں بالکل نہیں، اور نگر کی پالیٹکس بھی بڑی زبردست، اور خاص کر حلقہ نمبر 4 کو اٹھا کے دیکھیں، انتہائی اہم سی آر کے خلاف بغاوت میں صرف 7 بندے شہید ہوئے ہیں وہاں کے۔ یہ وہ حلقہ ہے چھلت میں، جی بی اسکاؤٹس نے فائرنگ کی، ریاست نگر کے آخری والی تھے میر شوکت علی خان، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا۔ اب سی آر کے خلاف ظاہر ہے اس میں لوگ یہ بہت ہی انقلابی ٹائپ لوگ ہیں
یہ آپ اس کو اس طرح نہ لیں کہ وفاق اور صوبے میں حکومت ہے تو وہ جس طرح حنزہ میں ہوتا ہے، جس طرح بلتستان میں ہوتا ہے، جس طرح کسی حد تک دیامیر میں ہوتا ہے، اسی طرح نگر میں بھی ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو صوبائی حکومت نے یا جو وہاں کے امیدوار ہے ان کے پاس کافی موقع بھی رہا۔ ابھی کیا کرنا ہے صوبائی حکومت کو جا کے، ان کے پاس الدین کا چراغ تو نہیں ہے، اس کا پورا ایک پولیٹیکل پروسیس ہے نا، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ یہ جو پیپلز پارٹی اور اسلامی تحریک کے درمیان جو شروع سے ایک مقابلے کی صورتحال ہے، اس کی پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پوری ایک تاریخ ہے۔ آپ اچانک پی ٹی آئی کو لے جا کے اندر گھسیٹ کے آپ وہ ساری چیزیں تلپٹ نہیں کر سکتے۔ اس ساری صورتحال میں سر شیخ حیدر کا جو گھرانہ ہے وہ بھی تو بڑا معنی رکھتا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ شیخ حیدر کا جو وہ تھا اسلامی تحریک گھرانہ، جو پورا اسلامی تحریک شیخ حیدر کے گھرانے سے شروع سے ہی، لیکن یہ بہت ہی ایک غیر متوقع فیصلہ تھا۔ شیخ باقر کا جو فیصلہ بہت ہی غیر متوقع، اس کے ریزلٹس کوئی پازیٹیو ابھی تک نہیں آ رہے۔ شیخ باقر یا تو یہ ہوتا ہے کہ شیخ باقر کو ٹاسک دیتے کہ جی آپ اس کو جتائیں، پھر ہم آپ کو معاون خصوصی بنائیں گے، آپ نے وہ پہلے ہی اس کو بنا دیا۔ انتخابات کے بعد یہ فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اب وہ جو فیصلہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ جو سیٹ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے، یہ میرے لیے کم از کم معجزہ سے کم نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے چیف منسٹر 5 تاریخ کو نگر کا دورہ کریں اور اس میں بہت ہی کوئی لمبے چوڑے اعلانات کریں، وہ جا کے پانسا پلٹ دیں، کوئی مطلب دن رات محنت کریں 8 تاریخ تک۔ آج 4 تاریخ ہے، 3 دن صوبائی حکومت پہ کمپین چلانا میں کوئی 6 تاریخ رات 12 بجے نہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ پرائم منسٹر نے جا کے آزاد کشمیر میں یہاں پہ وہ چھوڑ دیں، وہ جو چیزیں ہیں۔ رائے شہباز صاحب جب تک بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بس سمبولک بھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے نا۔ چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر میں تو کم از کم دکھاوے کے لیے فیصلہ تو لیا تھا کہ گنڈا پور کو کہا تھا کہ آپ نکل جائے، نکلا گنڈا پور وہیں پہ رہا کام کے۔ چھوڑ دیں یہ چیزیں، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ چلیں، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سن لیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔